العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 59ویں تمرین پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں سے ماضی کی دو قسمیں ماضی بعید اور ماضی استمراری کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ فعل ماضی کی قسموں میں سے دو ہیں ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ فعل ماضی کے شروع میں کانا بڑھا دینے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے، جیسے ذہب سے کانا ذہب، وہ گیا تھا، یعنی ماضی بعید میں۔ ماضی بعید کے معنی ہے دور کے زمانے میں، گزرے ہوئے دور کے زمانے کو ماضی بعید کہا جاتا ہے۔ وہ گیا تھا یعنی بہت دنوں پہلے وہ گیا تھا۔ اور ذہبو سے کانو ذہبو، وہ لوگ گئے تھے۔ تو فعل ماضی کا جو صیغہ ہے وہی صیغہ کانا کا ہوگا۔ جیسے پہلی مثال میں ذہب واحد کا صیغہ ہے تو کانا بھی واحد کا صیغہ ہے، اور ذہبو میں جمع کا صیغہ ہے تو کانو کا بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تو اگر ماضی کا غائب کا صیغہ ہے تو کانا کا بھی غائب کا صیغہ ہوگا۔ اگر ماضی کا مخاطب کا صیغہ ہے تو کانا کا بھی مخاطب کا صیغہ ہوگا، اور اگر ماضی کا متکلم کا صیغہ ہے تو کانا کا بھی متکلم کا صیغہ ہوگا۔ اگر ماضی کا صیغہ مذکر ہے تو کانا بھی مذکر، اور اگر ماضی کا صیغہ مؤنث کا ہے تو کانا کا بھی مؤنث کا ہوگا۔ یعنی بہرحال جیسا صیغہ ماضی کا ہوگا وہی صیغہ کانا کا بھی ہوگا۔ اسی طرح اگر مضارع کے شروع میں کانا بڑھا دیا جائے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ ماضی کے شروع میں بڑھائیں تو ماضی بعید، اور مضارع کے شروع میں بڑھائیں تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ جیسے یذہبو سے کان یذہبو، وہ جاتا تھا، اور یذہبون سے کانو یذہبون، وہ لوگ جاتے تھے۔ یذہبو فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں کانا بڑھا دیا تو کانا یذہبو، وہ جاتا تھا یعنی بار بار جاتا تھا۔ ماضی میں ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بار بار ہونا یا بار بار کرنا۔ کانا یذہبو، وہ جاتا تھا یعنی بار بار جاتا تھا۔ فعل مضارع کا جو صیغہ ہے وہی صیغہ کانا کا ہوگا۔ ماضی بعید اور ماضی استمراری دونوں میں کانا کا فعل ماضی ہی رہے گا۔ ہاں، یعنی اگر ماضی استمراری میں اگرچہ بعد والا فعل مضارع کا ہوگا لیکن کانا کا صیغہ ماضی ہی کا رہے گا، لیکن صیغہ وہی ہوگا جو مضارع کا ہے۔ جیسے یذہبو کا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے تو کانا کا صیغہ بھی واحد مذکر غائب کا ہوگا۔ آگے کانو یذہبون دوسری مثال میں ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ یذہبون ہے تو کانا بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ یعنی کانو ہے۔ اسی طرح ماضی بعید اور ماضی استمراری اگر مجہول ہوں، جب بھی کانا کا ماضی معروف کا ہی صیغہ رہے گا یعنی کانا ہی رہے گا، وہ مجہول نہیں بنے گا، تبدیلی صرف بعد والے فعل میں ہوگی۔ جیسے کانا کتیبہ، لکھا گیا تھا، تو کتیبہ یہ ماضی بعید کا مجہول کا صیغہ ہے، لکھا گیا تھا، تو کتیبہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے لیکن کانا معروف کا ہی صیغہ رہے گا، کانا کا صیغہ مجہول کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے کانا یکتبو، لکھا جاتا تھا، یکتبو مجہول کا صیغہ ہے لیکن کانا کا معروف کا ہی صیغہ رہے گا۔
یہ تھی کچھ وضاحت ماضی بعید اور ماضی استمراری کی۔ اب ہم تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین حل کرنے سے پہلے ہم الفاظ و معانی حل کریں گے۔ پہلا لفظ ہے تلقیت، یہ باب تفاعل سے تلقا یا تلقا تلقیا مانا پانا۔ دوسرا لفظ ہے اسبوع، جمع اس کی اسابیع مانا ہفتہ۔ اس کے بعد لفظ ہے المدینۃ، جمع اس کی مدن مانا شہر۔ اس کے بعد الساحۃ، جمع اس کی ساح و سوح آتی ہے مانا ہے میدان۔ اس کے بعد لفظ ہے الاعداء، یہ جمع ہے، واحد اس کا عدو آتا ہے مانا ہے دشمن۔ اس کے بعد لفظ ہے حزینہ، یحزن، باب سمیع سے حزنا مصدر آتا ہے مانا ہے غمگین ہونا۔ اس کے بعد لفظ ہے الفقد، یہ مصدر ہے باب ضرب کا، یعنی فقد یفقد فقدا مانا گم ہونا، ضائع ہونا۔ اس کے بعد لفظ ہے الغابۃ، جمع غابات اور دوسری جمع غاب آتا ہے مانا ہے جنگل۔ اس کے بعد لفظ ہے حرم، باب ضرب سے، یحرم حرمانا مانا محروم کرنا۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم تمرین حل کریں گے۔ پہلا جملہ ہے کنت تلقیت کتابک منذ اسبوع، مجھے ایک ہفتہ پہلے آپ کا خط مل چکا تھا۔ یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے کنت تلقیت۔ تلقیت ماضی، اس کے شروع میں کنت لگایا گیا۔ تلقیت واحد متکلم کا صیغہ ہے، اسی لیے کانا کا بھی واحد متکلم کا صیغہ کنتو لگایا گیا۔ چونکہ ماضی سے پہلے کانا ہے اس لیے ترجمہ ہوگا ماضی بعید کا، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا مل چکا تھا، یعنی پہلے ہی مل چکا تھا۔ دوسرا جملہ ہے کنتو رأیتک فی مدینۃ بمبئی، میں نے آپ کو بمبئی شہر میں دیکھا تھا۔ رأیتو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اسی لیے کانا کا بھی واحد متکلم کا صیغہ کنتو لایا گیا۔ چونکہ ماضی سے پہلے کنتو ہے اس لیے ترجمہ ماضی بعید کا کیا گیا دیکھا تھا۔ تیسرا جملہ ہے کننا زرنا بیت اللہ فی العام الماضی، ہم نے گزشتہ سال بیت اللہ کی زیارت کی تھی۔ زرنا تثنیہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے کانا کا صیغہ بھی تثنیہ جمع متکلم کا صیغہ کننا لایا گیا۔ چوتھا جملہ ہے کنتما جرحتما فی ساحۃ الحرب، تم دونوں میدان جنگ میں زخمی کیے گئے تھے۔ جرحتما تثنیہ متکلم کا صیغہ ہے، تثنیہ حاضر کا صیغہ ہے، اسی لیے کنتما بھی تثنیہ حاضر کا صیغہ لایا گیا۔ جرحتما فعل ماضی مجہول ہے، لیکن کانا مجہول نہیں لایا جائے گا، بلکہ کانا کا صیغہ تو معروف ہی رہے گا، اس لیے کنتما ہی آیا۔ پانچواں سے جملہ ہے کانا قتل کثیر من الاعداء، بہت سارے دشمن مارے گئے تھے۔ قتل فعل مجہول ہے، ماضی مجہول ہے، لیکن کانا مجہول نہیں ہوگا، کانا کا صیغہ تو معروف ہی رہے گا۔ اور قتل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس لیے کانا بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ لایا گیا۔ چھٹا جملہ ہے کنتن حزنتن بفقد ابیکن، تم سب عورتیں اپنے والد کے انتقال پر غمگین ہوئی تھیں۔ حزنتن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس لیے کنتن بھی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ لایا گیا۔
7واں جملہ ہے ما کنت عرفتنی ولکنی کنت عرفتک، آپ نے مجھے نہیں پہچانا تھا لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ عرفت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس لیے کنت بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ لایا گیا، اور بعد میں عرفت واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے کانا کا واحد متکلم کا صیغہ لایا گیا۔ 8واں جملہ ہے کننا خرجنا الی الغابۃ، ہم جنگل گئے تھے، وصیدنا الطیور، اور پرندوں کا شکار کیا تھا۔ خرجنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے کننا بھی جمع متکلم کا صیغہ لایا گیا۔ 9واں جملہ ہے کنتم اخرجتم من دیارکم، تم اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، وحرمتم من اموالکم، اور اپنے مال سے محروم کیے گئے تھے۔ اخرجتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس لیے کنتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ لایا گیا۔ اخرجتم مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، لیکن کانا معروف ہی لایا جائے گا، مجہول نہیں ہوگا۔ 10واں جملہ ہے ما كان عوقب احد من تلاميذ الصف الاول، اول کے طلباء میں سے کسی کو سزا نہیں دی گئی تھی۔ 11واں جملہ ہے ما کنتم حفظتم دروسکم فضربتم، تم نے اپنے اسباق یاد نہیں کیے تھے پس مارے گئے تھے۔ 12واں جملہ ہے کنتن ذهبتن الى المصلی یوم الفطر، تم سب عید الفطر کے دن عیدگاہ گئی تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.